بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بچوں، آگے ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ جو ایکسرسائز 9.2 ہے اس کے لیے ہمیں جن چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے، جو چیزیں سمجھنی ہیں تاکہ ہم ان کو صحیح طریقے سے حل کر سکیں۔ ان میں سب سے پہلے یہ 9.1.5 میں ہے جی، دائرہ کے ایک ہی قطع میں کوئی بھی دو زاویے مساوی ہوتے ہیں۔ اب اس میں پہلی جو چیز سمجھنے والی ہے کہ وہ قطع کیا ہوتا ہے۔ قطع ہم نے 9th کلاس میں بھی پڑھا تھا۔ قطع سیگمنٹ کو کہتے ہیں، انگلش میں سیگمنٹ، ایک وتر اور اس سے متعلقہ قوس سے گھرا ہوا علاقہ۔ ٹھیک ہے، وتر کیا ہوتا ہے کہ دائرے کے محیط کو کہ کوئی سے دو پوائنٹس کو ملانے والی لائن جو ہوتی ہے نا، اس کو وتر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ یہ اگر ایک دائرہ ہے، یہ نقطہ اے اور نقطہ بی، ان دونوں کو آپس میں ملانے سے جو لائن ہمیں حاصل ہو رہی ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ وتر ہے۔ اب اس لائن یعنی اس وتر اور اس قوس، اس وتر اور اس قوس نے جتنا علاقہ گھیر لیا ہے، جتنا ایریا گھیر لیا ہے، اس کو ہم کہیں گے وہ ہے اس کا قطع۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دائرے کے ایک ہی قطع میں، اب یہ یعنی اس قطع میں جتنے زاویے بنیں گے وہ سب کے سب آپس میں مساوی ہوں گے۔ ٹھیک ہے، ایک ڈائیگرام انہوں نے جو بنائی ہوئی ہے اس میں دیکھیں، اگر مرکز او والے دائرے کے ساتھ اینگل اے پی بی، یہ ہمارا دائرہ ہے، اس کا یہ مرکز او، اب زاویے بن رہے ہیں جی اے پی بی۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں اے اور بی کو اگر آپس میں ملا دیا جائے تو ہمارے پاس ایک وتر حاصل ہوتا ہے، وتر۔ ٹھیک ہے، اس سے ہمیں قوسیں بنتی ہیں ایک صغیرہ، وہ کون سی ہوگی؟ اگر ہم اے سے ڈائریکٹ بی پہ چلے جائیں تو وہ ہو جائے گی قوس صغیرہ، لیکن اگر ہم اے سے چلیں، پی کیو سے ہوتے ہوئے بی پر جائیں تو یہ بن جائے گی قوس کبیرہ، کیونکہ یہ آدھے دائرے سے زیادہ، نصف دائرے سے زیادہ کی قوس ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں قوس کبیرہ۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ جن زاویوں کا ذکر ہو رہا ہے وہ قوس کبیرہ میں یہ جو زاویے بن رہے ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے، اینگل اے پی بی۔ ٹھیک ہے، قوس کبیرہ کون سی ہے؟ اے پی کیو بی، اس کے اندر جو زاویہ بن رہا ہے اے پی بی اور دوسرا زاویہ اے کیو بی، یہ دونوں آپس میں برابر ہیں۔ اس ڈیفینیشن میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے اچھا ایک چیز اور بھی ہوتی ہے، وہ ہمیں آگے ضرورت پڑے گی اس کی۔ ایک تو قطع ہے اور ایک ہے قطاع۔ قطاع دائرہ یعنی اس کو سیکٹر بولتے ہیں، یہ ہمیں حاصل ہوتا ہے دو رداسی قطعوں اور اس سے متعلقہ قوس سے گھرا ہوا علاقہ، یعنی دائرے کے مرکز سے اس کے محیط تک کے فاصلے کو پتہ ہے نا کہ ہم رداس کہتے ہیں۔ اگر کوئی سے دو رداس جو ہیں ہم بنا لیں، اب جب دو رداس بن گئے تو ظاہر ہے دو پوائنٹس ہمیں محیط پر مل گئے، وہ دو پوائنٹس سے جو کرو لائن بنتی ہے اس کو ہم کہیں گے قوس۔ اب یہ دو رداسی قطعوں اور ایک قوس سے جو گھرا ہوا علاقہ ہوگا، یہ جو ٹرائی اینگل سی بن رہی ہے، ٹرائی اینگل نہیں ہے، ٹرائی اینگل نما جو شکل بن رہی ہے، یہ کیا کہلائے گا؟ اس کا سیکٹر یا قطاع دائرہ۔ اس میں اور اس میں لکھنے میں فرق ہے، وہ قطع ہے اور یہ قطاع ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، مثال نمبر 6 دیکھیں، ایک لائبریری کی ایک بڑی دائروی رنگین شیشے کی کھڑکی میں ایک ہی وتر اے بی سے دو آرائشی بیم مخالف قوس اے بی پر دو نقاط پی اور کیو تک کھینچے گئے ہیں۔ اس طرح ہمارے پاس زاویہ بن رہا ہے، اینگل اے پی بی اور اینگل اے کیو بی بنتے ہیں۔ اگر اے پی بی کی پیمائش 40 ڈگری ہو تو میسر اینگل اے کیو بی کی پیمائش کیا ہوگی؟ ظاہر ہے یہاں پہ بھی دیکھیں اس نے کس کی بات کی ہے، ایک دائرہ ہے، یعنی کہ جو ونڈو ہے، کھڑکی جو ہے وہ دائرے کی شکل کی ہے، اس کے اندر پھر رنگین شیشہ لگا ہوا ہے، پھر اس کے بھی ایک وتر ہے۔ تقریباً یہ اوپر والی ڈائیگرام یہ ساری صرف ہم نے کیا کیا، اے کو بی سے ملا کے وتر شو کر دیا، اس میں وتر ہے۔ پھر یہاں پہ دو آرائشی بیمز، آرائشی بیم وہ نہیں ہوتی رنگ برنگی سی لائٹیں نکلتی ہیں اور وہ یوں کر کے موو کرتی ہیں، تو یہ آرائشی بیم نقطہ اے سے ایک نکلتی ہے اور وہ زاویہ بنا رہی ہے پی، اے پی بی زاویہ بن رہا ہے، اور اسی طرح پھر
بی سے بھی ایک بیم نکلتی ہے جو کہ زاویہ بنا رہی ہے بی کیو اے یہ کہہ لو یا اے کیو بی جو بھی کہہ لو، ٹھیک ہے۔ دو زاویے جو بن رہے ہیں ہم نے بتانا ہے کہ اگر اے پی بی جو ہے وہ 40 ڈگری ہے، یعنی یہ والا زاویہ اے پی بی وہ اگر 40 ڈگری ہے تو میجر اینگل اے کیو بی کیا ہوگا؟ تو اس میں دیکھیں یہی چیز جو اوپر ہم نے ابھی پڑھی ہے، ایک ہی قطع میں کوئی سے بھی دو زاویے مساوی ہوتے ہیں، تو اس کے سینس میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ وہی والی ہم دلیل دیتے ہوئے کرتے ہیں بات۔ میجر اینگل اے پی بی از اکول ٹو 40 ڈگری، ٹھیک ہے، یہ ہمیں اس نے دے دیا ہے، تو پھر میجر اینگل اے کیو بی بھی کیا ہو جائے گا، وہ بھی 40 ڈگری، کیونکہ وہ دونوں ایک ہی قطع میں موجود ہیں۔ آگے ایک سیلف اسیسمنٹ یا خود آزمائی آ گئی ہے۔ ایک پروجیکٹر ایک دائروی دیوار پر قوس کے اوپر ایک تصویر کا عکس بناتا ہے۔ پروجیکٹر ایک ایسا ڈیوائس ہوتا ہے جو کسی چھوٹی ویڈیو یا تصویر کو کسی بڑے عکس کے اوپر شو کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ یونیورسٹیز وغیرہ میں یا اچھے بڑے اسکولوں میں یہ بھی استعمال کیا جاتا ہے پڑھانے کے لیے۔ تو اس کے اوپر وہ کہتا ہے عکس بناتا ہے قوس کے اوپر، قوس کے قطع پر دو ناظرین رپورٹ کرتے ہیں۔ ناظرین کہیں گے جو ان کو دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کرنے والے کو ناظر کہیں گے، جیسے ٹی وی دیکھنے والے کو بھی ناظرین کہا جاتا ہے۔ جب کوئی لائیو پروگرام ہو رہا ہوتا ہے تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ناظرین، یعنی جو اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ دو ناظرین رپورٹ کرتے ہیں کہ ایک 50 کا زاویہ دیکھ رہا ہے، اسی قطع میں دوسرا زاویہ کیا ہے، یعنی ان میں سے دو ناظرین میں سے ایک بندہ کہتا ہے کہ میں 50 ڈگری کا زاویہ دیکھ رہا ہوں، تو ہم نے بتانا ہے کہ دوسرا زاویہ کیا ہوگا۔ اب جو ہم نے کیا کہا ہے قوس ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، تو قطع بھی ایک ہی ہے۔ اگر قطع بھی ایک ہے قوس بھی ایک ہے تو پھر اگر ایک بندے کو 50 ڈگری کا زاویہ نظر آ رہا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی دوسرے بندے کا زاویہ بھی، دوسرا بھی جو زاویہ دیکھ رہا ہے وہ بھی پھر کیا ہو جائے گا، 50 ڈگری، ٹھیک ہے۔ یہ 3-4 چیزیں بہت اہم ہیں، یہ آگے ہمیں 9.2 کو حل کرنے میں استعمال ہونے والی ہیں۔ نصف دائرہ میں بننے والا زاویہ ایک قائمہ زاویہ ہوتا ہے، یعنی اگر ہمارا ہاف سرکل ہو جائے گا نا، آدھے سرکل میں آدھے دائرے، اس میں جتنے بھی زاویے بنیں گے وہ سب کے سب کیا بنیں گے، قائمہ زاویہ بنیں گے۔ اس کے لیے یہ دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں مرکز او کے ساتھ ایک دائرہ ہے اور دائرہ کا وتر کیا ہے، اے سی، یہ ہمارا دائرہ، یہ مرکز او اے سی وتر، لیکن وتر یہ کون سا ہے کہ جب وہ مرکز میں سے گزرتا ہوا جاتا ہے تو پھر وہ قطر بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ایسا وتر جو مرکز میں سے گزر کر جائے تو اس کو قطر کہتے ہیں، اور قطر کیا ہوتا ہے، دو رداسوں کے برابر ہوتا ہے۔ بہرحال تو یعنی ایک قطر اور اس سے متعلقہ قوس سے جو گھرا ہوا علاقہ جو ہمارے پاس قطع بن رہا ہے، اس قطعے میں جتنے زاویے بنیں گے وہ سارے کیا ہوں گے، وہ 90 ڈگری کے ہوں گے، یعنی اینگل اے بی پی نقطہ بی پر بننے والا زاویہ کتنے کا ہے، 90 ڈگری کا۔ اگر ہم دیکھیں یہ تو بی پوائنٹ یہاں پہ ہے، اگر ہم یہاں پہ لے لیں تب بھی جو زاویہ بنے گا، فرض کر لیں میں نے یہاں پہ ایک پی پوائنٹ لے لیا تو اے پی سی، یعنی وہ بھی کیا ہو جائے گا، وہ بھی 90 ڈگری کا۔ فرض کر لیں میں نے اے کے بالکل قریب ایک پوائنٹ لے لیا ہے کیو، تو اے کیو سی بھی جو بنے گا وہ 90 ڈگری کا ہوگا۔ یہ اوپر والی بات کو بھی سچ ثابت کر رہا ہے جو ہم نے بالکل اوپر پڑھی ہے کہ دائرے کے ایک ہی قطع میں کوئی سے بھی دو زاویے مساوی ہوتے ہیں، اور دوسرا اس بات کو بھی سچ ثابت کر رہا ہے کہ نصف دائرے میں بننے والے زاویہ ایک زاویہ قائمہ ہوتا ہے۔ یہ آپ بے شک اپنی ایک سرکل ڈرا کریں پرکار کی مدد سے، اور اس کے اندر مختلف پوائنٹس لے کے آپ نے وتر یا قطر کے آخری سروں کو ملا کے آپ نے زاویے بناتے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسی صورت میں بننے والا ہر زاویہ جو ہوگا وہ کیا ہوگا، وہ 90 ڈگری کا ہوگا۔ جیسے اگر فرض کر لیں، میں اس پہ آپ کو سمجھا بھی دیتی ہوں، یہ فرض کر لیں میں نے یہ پوائنٹ لے لیا ہے پی، اب میں اس پی کو اے سے ملاؤں اور اسی طرح پھر اس کو سی سے ملا دوں، تو اب بھی اگر ہم اس کو پروٹیکٹر کی مدد سے میئر کریں تو ہمارے پاس زاویہ جو بنے گا، یہ دیکھیں ایگزیکٹ 90 ڈگری کا زاویہ بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کہیں پہ بھی کوئی پوائنٹ آپ نصف دائرے میں لے لیں گے تو وتر کے سروں کے ساتھ بننے والا، اس نقطے پہ وتر کے سروں کے ذریعے بننے والا زاویہ جو بنے گا نا وہ 90 ڈگری کا ہوگا۔
اگلی بات ہے کہ جی نصف دائرہ سے بڑے قطع میں بننے والا زاویہ قائمہ ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں اے سی یہ بھی ایک وتر ہے۔ اب بڑا قطع کیسے ہوگا؟ اگر ہم قوس کبیرہ کی بات کر لیتے ہیں، یعنی اے بی سی، اس قوس کے اندر جتنے زاویے بنیں گے، ٹھیک ہے، اے بی سی، وہ سارے کیا ہوں گے؟ قائمہ سے چھوٹا، مطلب حادہ زاویہ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ حادہ زاویہ کا پتہ ہے نا کہ وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ قائمہ سے چھوٹے ہوتے ہیں، 90 سے چھوٹے ہوتے ہیں۔ یہ یہاں پہ لے لیں، یہاں پہ لے لیں، یہاں پہ لے لیں، جہاں مرضی یہ پوائنٹ لے کے آپ زاویے بنائیں گے وہ سب کے سب 90 ڈگری سے چھوٹے ہوں گے۔ اس کی یہ انہوں نے، اور تیسری بات وہ کہہ رہا ہے نصف دائرہ سے چھوٹے قطع میں بننے والا زاویہ قائمہ سے بڑا ہوتا ہے۔ اب اگر چھوٹے قطع کی بات کر لیں تو اس میں دیکھیے چھوٹے قطع میں یہ اے سی کو ملا کے یہ اوپر والی یہ قوس صغیرہ بن گئی اے بی سی، ٹھیک ہے۔ قوس کبیرہ یوں بنے گی، قوس صغیرہ یہ۔ اس میں اگر کوئی زاویہ بنے گا، اس اے بی سی، اینگل اے بی سی، تو یہ والا زاویہ اگر آپ چیک کریں پروٹریکٹر کی مدد سے تو یہ 90 سے زیادہ ہوگا، یعنی قائمہ سے۔ تو یہ چیز وہ کہہ رہا ہے، یہ 3-4 چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہیں۔